نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین، کل کے درس میں آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک مسلسل خفیہ طور پر انفرادی طریقے سے دعوت کا کام کرتے رہے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے۔ اس درمیان میں ایک مختصر سی جماعت جس کی تعداد 40 بتائی جاتی ہے تیار ہوئی، اور یہ چھوٹی سی جماعت حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مشورے کے لیے بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابتدائی میں مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کا مکان کوہ صفا یعنی صفا کی پہاڑی کے پاس تھا، تو اسی گھر میں صحابہ اکرام وہاں مشورہ کرتے تھے۔ تو 3 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور ایک آیت ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے عام تبلیغ کا حکم فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو اور دوسرے تمام لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں، اور شرک کی مذمت بیان کریں، اور شرک کی نفرت لوگوں کے اندر بٹھائیں۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صفا کی پہاڑی کے اوپر چڑھے، اور چڑھ کر سارے قبائل کو، جو مکہ کے اندر جتنے بھی قبائل تھے، اور سب کو نام بنام لے کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو بلایا۔ اے بنو قریش اور بن عبد المطلب اور جتنے دوسرے قبائل تھے سب کو جمع فرمایا۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے، جمع ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے پوچھا کہ اگر میں یہ بات تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے اس طرف، پہاڑ کے ایک طرف، میں پہاڑ کی اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور تمہاری طرف بھی دیکھ رہا ہوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب میں ایک بہت بڑا لشکر ہتھیار لے کر کھڑا ہوا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم اس بات کو تسلیم کرو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، کبھی آپ پر ہم نے جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے، یقیناً ہم اس بات کو تسلیم کریں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈرا رہا ہوں، اور تمہیں قیامت کے دن کی میں خبر دیتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لہذا تم میری اتباع کرو اور مجھے رسول تسلیم کرو، اور ایک اللہ کے سوا کسی کی پرستش مت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی تقریر سے فارغ ہوئے تو آپ کا چچا جو ابو لہب، اس نے کہا تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، کہ اے محمد تیرے لیے تو اب ہلاکت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے قرآن مجید کی آیات اتاری، ایک مکمل صورت ابو لہب کی لعنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب الی آخرہ السورہ۔ محترم حاضرین، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے تمام رشتہ داروں کو جمع فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ
بکری کا کچھ گوشت اور ایک پیالہ دودھ اور کچھ غلہ لے کر آئیں، اس کا انتظام کریں اور قریش کے اور بنو ہاشم کے رشتہ داروں کو اور میرے تمام رشتہ داروں کو جمع کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جمع کیا، اور سب کو جمع کرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ صرف گوشت اتنا تھا کہ ایک آدمی کھا سکتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر سے کچھ نوشت فرمایا اور کھلانے کے لیے دیا۔ ایک آدمی کا گوشت 40 لوگوں نے کھا لیا، اور ایک پیالہ دودھ جو صرف ایک آدمی کے لیے کافی ہو جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے 40 آدمیوں نے اس دودھ کو نوش فرمایا، اس دودھ کو استعمال کیا، اور پھر اس کے بعد بچ گیا۔ جب سب کھانے سے فارغ ہو گئے تو ابو لہب نے اٹھ کر کہا کہ محمد نے آج تمہارے کھانے کے اندر جادو کر دیا ہے۔ تو یہ بات سننا تھا کہ سارے کے لوگ متفرق ہو گئے، الگ ہو گئے۔ پھر دوبارہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب لوگوں کو جمع کیا، اسی طرح کھانے کا انتظام کیا، اور کھانے کا انتظام کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اللہ کی دین کی دعوت دی، توحید ان کے سامنے بیان کی، اور کہا کہ میں تمہارے سامنے ایسی بہترین چیز میں تمہیں پیش کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے کسی نے کسی اپنی قوم کو اس سے بہتر چیز نہیں بتائی ہوگی۔ میں تمہیں اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتا ہوں، اور تمہیں ایک اللہ آنے والے ایک سخت عذاب سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تو آپ کے چچا ابو طالب نے سب لوگوں سے کہا کہ تم محمد کا ساتھ دو اور ان کے کام کی معاونت کرو، ان کا تعاون کرو۔ لیکن انہی میں سے ایک ابو لہب تھا کہ ابو لہب وہ شخص ہے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثاری اور محبت و صداقت کے اندر سب سے اول نمبر پر تھے، اسی طرح یہ شخص ابو لہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استہزاء اور مذاق اڑانے میں اور آپ کے بغض و عناد کے اندر سب سے اول نمبر پر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے دو بیٹوں سے کہا، چونکہ اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم، ان کا نکاح ہوا تھا۔ دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ یہ محض اس وجہ سے تھا تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچے۔ تو پھر لیکن قسمت یہ، اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ یہ دونوں بیٹیاں جنہوں نے ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے طلاق دلوائی تھی، کہ یہ دونوں بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ تو اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والے۔ تو غرض اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک انفرادی طور پر خفیہ طریقے سے دین کی دعوت اور ایمان کی محنت کر رہے تھے، اس وقت تک قریش کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام دین کی محنت اور تبلیغ کی محنت اور اسلام کی دعوت علی الاعنان کرنا شروع کیا تو قریش کو بہت زیادہ دقت ہونے لگی۔ تو اس مسئلے کو لے کر انہوں نے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں کہ وہ ہمارے آبا و اجداد کی دین کا مذاق اڑاتا ہے اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی مذمت کرتا ہے، آپ ان کو سمجھائیے۔ پہلے تو ابو طالب نے ان کی بات سنی انسنی کر دی، لیکن دوبارہ پھر ان لوگوں نے کچھ زیادہ افراد مل کر، الگ الگ قبیلے مل کر اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور کہا یا تو آپ اپنے بھتیجے کو خود سمجھائیے کہ وہ ہمارے آبا و اجداد کے دین کو برا بھلا نہ کہیں، ہمارے بتوں کی مذمت نہ کریں اور دین کی محنت نہ کرے، وہ اپنے کام میں رہے، یا پھر اس کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ ابو طالب کو ان تمام قوم کا
اور خاندان والوں کا زور کا کچھ اثر پڑا جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابو طالب کے پاس آئے، اور جب آنے کے بعد حضرت ابو طالب نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ٹھنڈے دل سے کہا کہ بھتیجے، کہ تمہاری قوم کے لوگ، تمہارے خاندان کے لوگ میرے پاس آئے تھے، تو لہذا تم مجھ پر رحم کرو اور اسی طرح تم اپنے اوپر رحم کرو۔ عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسا محسوس ہوا کہ اب ابو طالب آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والے ہیں، آپ کے آنکھوں میں آنسو بھرائے، درد دل کے ساتھ آپ نے ابو طالب سے کہا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور بائیں ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں، تب بھی میں اس محنت سے، اس کام سے نہیں ہٹوں گا۔ اللہ نے مجھے اور اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے اور میں اپنا فریضہ انجام دیتا رہوں گا، یا تو اللہ کا دین غالب آئے گا یا میں اس دین کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ جا رہے تھے، تو ابو طالب نے بلایا اور بلا کر کہا کہ بھتیجے، آپ جو محنت کرنا چاہے کریں، میں کسی صورت میں کسی قیمت پر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں لگے رہے۔ جب قریش کو اور کفار مکہ کو یہ لگا کہ اس طرح ان کی کوئی بات ابو طالب نے نہیں سنی، تو دوبارہ مشورہ کر کے قریش کے بڑے بڑے لوگ، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ، ولید، اور اسی طرح سے ابو جہل، یہ تمام لوگ مل کر دوبارہ ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ یہ یعنی اپنے قوم کا ایک خوبصورت سا نوجوان، کہا کہ اسے آپ اپنے پاس رکھ لیں اور اس کی پرورش کریں اور محمد کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ابو طالب نے دو ٹوک انداز میں ان سے کہا، یہ کون سی بات ہوئی، یہ کون سی بات ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے پرورش کیا ہوا بیٹا تمہارے حوالے کر دوں اور دوسرے کے بچہ لے کر اپنے پاس رکھوں، دوسرے کے لڑکے کو لے کر اپنے پاس رکھوں۔ جب کفار مکہ کو، مشرکین کو ابو طالب سے بالکل ناامید ہو گئے، تو اس کے بعد ان لوگوں نے جو کوئی بھی جہاں کہیں بھی مسلمان جو بے کس ہو، مجبور ہو، جس قبیلے کے اندر پایا جاتا، انتہائی اس کو اذیت پہنچائی جاتی، بہت زیادہ اندوہناک ان کو تکلیفیں پہنچائی جاتی، جن کا سن کر ہمارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے تکلیفیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دی گئی، لیکن آپ اور آپ کے ساتھی حضرات صحابہ اکرام دین کی محنت میں ایمان پر، اسلام پر جم گئے تھے، کسی قیمت پر وہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو پھر کفار مکہ نے جب دیکھا کہ کسی طرح ان کی بات نہیں مانی جا رہی، تو سب نے مل کر ایک مشورہ کیا، اور مشورے کے اندر ایک شخص تھا ولید بن مغیرہ کو اپنا سردار بنائے اور اس سے کہا کہ اس محمد کے دین کو، ان کے کام کو کس طرح رکاوٹ ڈالی جائے، کس طرح ان کے کام کو روکا جائے۔ تو ولید چونکہ بڑی عمر کا تھا، تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے تم اپنی رائے پیش کرو، اس کے بعد میں اپنی بات تمہارے سامنے رکھوں گا۔ تو کسی نے کہا کہ اب حج کا زمانہ آ رہا ہے، حج کا زمانہ آ رہا ہے، تو حج کے موقع پر دور دراز سے لوگ آئیں گے، محمد کے بارے میں ہم لوگ کہیں گے کہ وہ تو مجنون ہے۔ تو ولید نے کہا کہ آپ مجنون نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جنون کی، پاگل پن کی کوئی علامت آپ کے اندر نہیں پائی جاتی۔ کسی نے کہا کہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ یہ شاعر ہے، تو ولید نے کہا میں خود شاعر ہوں اور شاعروں کا کلام میں جانتا ہوں، محمد کوئی بات ایسی نہیں کرتے جو شاعروں کے جیسا ہو، شاعروں کا کلام مانا جاتا ہو، یہ بات کوئی یقین نہیں کرے گا کہ آپ شاعر ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کو ساحر کہا جائے، ولید نے کہا کہ
آپ ساحر بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ ساحروں کی طرح، جادوگروں کی طرح جھاڑ پھونک بھی نہیں کرتے۔ بالآخر انہوں نے کہا کہ آپ ہی بتائیں کہ اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ولید نے کہا کہ ایک کام ایسا کریں گے کہ آپ کو ساحر کہا جائے اور آپ کے کلام کو سحر کہا جائے، اور جب بھی لوگ آئیں تو ان سے کہا جائے کہ یہاں ایک ساحر رہتا ہے اور ایسا کلام وہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہے جس کلام کو سن کر خاندان کے اندر تفرقہ مچ جاتا ہے، خاندان کے اندر جدائی ہو جاتی ہے، ماں بیٹے سے جدا ہو جاتی ہے، باپ بیٹے سے جدا ہو جاتا ہے، چاچا بھتیجے سے جدا ہو جاتا ہے، میاں بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، بیوی میاں سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو جب حج کا موسم آیا تو اس طرح سے ان لوگوں نے اللہ کے دین کو ختم کرنے، اللہ کے دین کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کامل کو مکمل کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، تو اس لیے اللہ کے نبی اس لیے ان کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوئی۔ لیکن آپ علیہ السلام برابر دین کی محنت میں اور لوگوں کو اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف بلانے میں لگے ہوئے تھے۔ اسی درمیان ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی سے گزر رہے تھے۔ جب صفا کی پہاڑی اس کے سامنے سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ ابو جہل نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ گالیاں دی، سخت سست کا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہاں ایک شخص عبداللہ بن جدعان، اس کی باندی بھی وہاں کھڑی سن رہی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سنے اور آگے بڑھ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد عبداللہ بن جدعان نے کی باندی نے حضرت حمزہ سے کہا کہ کاش کہ آپ اس وقت موجود ہوتے جس وقت ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کو اس طرح سے گالیاں دے رہا تھا، سخت سست کہہ رہا تھا، آپ کو تکلیف پہنچا رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ بگولا ہو گئے، غصہ ہوئے اور فوراً حرم کی طرف بڑھے، اور وہاں بڑھ کر وہاں دیکھا کہ ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ سیدھا وہاں پہنچے اور ابو جہل کو اپنے کمان کے ذریعے سے ایک مار ماری۔ اس کے ابو جہل کے ساتھیوں نے چاہا کہ حضرت حمزہ کو اس کا جواب دے، لیکن ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو روک لیا اور کہا کہ میں نے ان کے بھتیجوں کو بہت سخت سست کہا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بھی محمد کی دین پر ہوں، کہ میں ان کا کلمہ پڑھ چکا ہوں، لہذا تم میں کسی کی ہمت ہو تو مجھے روک کر دیکھ لے۔ اس طرح اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں، وہ بھی مسلمان ہو جائے، اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ اس کے اگلے کے احوال کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اس سے پہلے کے دروس نہیں دیکھیں اور نہیں سنے، ان درسوں کو بھی جا کر دیکھ لیں، تاکہ ہم مکمل طور پر قسط وار آپ کے سامنے سیرت بیان کر رہے ہیں، تاکہ ہم سب کو سیرت سے ہم باخبر ہوں، اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔